یہ کہتے ہیں قبر پر پھول ڈالنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، قبر پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں، نہ سرکار نے اس کی ترغیب دی، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ اس کی ترغیب دی۔ لیکن یہ ضرور ہے، کیوں ڈالتے ہیں مسلمان؟ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبور کے پاس سے گزرے تو آپ کا جانور بدکا، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے وجوہات کی بنا پر نہیں، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی و غیبت کیا کرتا تھا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی تر شاخ کو توڑا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو قبر پہ گاڑ دیا، اور فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اکابرین نے اس سے نتیجہ نکالا کہ جب تک چیز تر ہوتی ہے، چاہے وہ درخت سے جدا ہو جائے، وہ تسبیحات کرتی رہتی ہے، اور یہ ذکر الہی اور اس کی تسبیح کی برکت یہ ہوگی کہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ پھر ہمارے مسلمانوں میں یہ پھول پتیوں کا رواج چل گیا، اور یہ منع نہیں ہوتا، ممنوع نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بدعتیں کہہ کر مسلمانوں کو جہنمی قرار دینے کی کوشش کریں۔ عرف و عادت بدلتا رہتا ہے، جیسے نبی کریم کے دور میں شادیاں ہوئی تھیں، کیا اس طرح آج شادیاں ہو رہی ہیں؟ رسومات بدل گئی ہیں، ہر کمیونٹی اپنے اپنے رسم کے مطابق، بس شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہمارے یہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ چیز معروف ہو گئی، گلاب کی پتیاں ڈالنا، اور حسن ظن یہی ہے کہ جب تک وہ پتیاں تر رہیں گی ذکر الہی کریں گی اور ثواب ملے گا۔ تو اگر وہ اس طرح ڈالتا ہے تو یہ منع بھی نہیں ہے، اگرچہ ثابت بھی نہیں ہے۔ بس ثابت اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ منع نہیں ہو جاتی۔ منع وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا، منع وہی ہوگا جس کا طریقہ یا جو اس کا تعلق عبادت سے اور نبی کریم عبادت کا طریقہ بتا گئے، اس میں اضافہ کرنا وغیرہ ہی منع ہوتا ہے۔ باقی اس طرح کی چیزیں جو عرف و عادت میں جاری ہو جائیں، مسلمانوں میں رائج ہو جائیں، اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع کو نہیں جانتا۔ میرے جملہ شاید بعضوں کو ناگوار گزرے گا، جو مزاج شریعت سے ناواقف ہے وہی منع کرے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمانوں سے مراد ان میں جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار، علم دین رکھنے والے، وہ اگر کوئی کام کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ صحیح کام کی اجازت دے رہے ہیں، تو بہرحال اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن کوئی نہ ڈالنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔